جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں بیت اللہ کے مکمل ہونے پہ دعا کی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میرے اللہ، بیت اللہ کی بنیاد مکمل ہو گئی، بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، تیری بڑی مہربانی ہے، تو نے خلیل اللہ کے ہاتھوں بیت اللہ کی بنیاد رکھوائی، میں بیت اللہ کا معمار بنا، مستری بنا، میں بیت اللہ کا بنانے والا بنا، اور میرے اللہ میں بدلے میں سونا نہیں مانگتا، چاندی نہیں مانگتا، ہیرے جواہرات کا سوال نہیں کرتا، اقتدار حکومت کا سوال نہیں کرتا، تخت و تاج کا سوال نہیں کرتا۔ اور پروردگار عالم، جب بیت اللہ مکمل ہو گیا، جب تو نے اپنا گھر میرے ہاتھوں بنوا لیا، اور رب کریم ربنا وبعث فیہم رسولا، اور پروردگار عالم میری اولاد میں سے، میری ذریت میں سے، میری نسل میں سے ایسا نبی بھیج جو بیت اللہ کو آباد کرے۔ خلیل اللہ نے حبیب اللہ کو مانگا، حبیب اللہ اور حبیب اللہ کی دعا میں فرق ہے، یہ اللہ کا خلیل ہے، لیکن امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دادا خلیل ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ بن کے، ثمر بن کے کئی سو سال بعد آئے، سینکڑوں سال بعد آئے، لیکن حبیب اللہ کی دعا دیکھو، امام الانبیاء کی دعا دیکھو، ادھر آقا مدنی سلطان الانبیاء امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، اور پروردگار عالم عمر ابن خطاب کو اسلام کی دولت عطا فرما دے۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عمر فاروق پہلے ہی موجود تھے۔ ادھر دعا ختم ہوئی، ادھر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے عمر فاروق کو اپنے سامنے پایا۔ مکہ کے لوگوں نے کئی اونٹ انعام دینے کے لیے اچھے اونٹوں کا انعام رکھا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کون نعوذ باللہ ختم کرے گا، شہید کرے گا؟ جو نبی کا سر لے کے آئے گا اسے اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، رشتہ دیا جائے گا، بڑی خوبصورت لڑکیوں سے شادی کر دی جائے گی، سونا ملے گا۔ لیکن ادھر عمر فاروق امام الانبیاء کی خدمت میں غلط ارادہ لے کے آئی ہے، کفار مکہ نے بھیجا ہے، چودھریوں نے بھیجا ہے، مالداروں نے بھیجا ہے، عمر بڑی قوت والا ہے، عمر یہی کام کر سکتا ہے، عمر کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ عمر فاروق ابھی امام الانبیاء کی طرف تشریف لے جا رہی ہے، راستے میں کسی نے خبر دے دی عمر فاروق کو امام الانبیاء کی طرف تو بعد میں جانا، پہلے اپنے بہن کی خبر تو لے، بہنوئی کی خبر تو لے، اپنے گھر کی خبر تو لے، تیری بہن بھی بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے۔ وہ عمر فاروق جو غصے کی حالت میں نعوذ باللہ امام الانبیاء کے لیے ختم کرنے کا ارادہ لے کے چلا، اسے پتا چلا میرے گھر میں اسلام آ گیا، میرے گھر میں دین آ گیا، میرے گھر میں اللہ کا قرآن آ گیا۔ عمر فاروق کے تن بدن میں آگ لگ گئی، گھر کی طرف گئے، بہن کے گھر پہ گئے، دروازے پہ کنڈی لگی ہوئی ہے، کنڈی کھٹکھٹائی جا رہی ہے۔ ایک صحابی رسول عمر فاروق کی بہن فاطمہ کو، بہنوئی کو اللہ کے قرآن پڑھا رہی ہے، قرآن کریم سکھا رہی ہے، قرآن کریم پڑھنا سکھا رہی ہے، تلاوت کر رہی ہے۔ عمر سن رہا ہے، اندر سے آواز آتی ہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن سن رہے ہیں۔ دروازہ کھلا، دروازہ کھلنے میں دیر کیوں ہوئی؟ جو تم پڑھ رہے تھے وہ آیتیں مجھے لا کے دکھاؤ، وہ صحیفہ لا کے دکھاؤ، وہ اللہ کا قرآن لا کے دکھاؤ، کیا پڑھ رہے تھے، کس چیز کی آواز آ رہی تھی؟ بہن کہنے لگی عمر وہ اللہ کا قرآن ہے،
برگزیدہ کلام ہے، شان والا کلام ہے، عظمتوں والا کلام ہے۔ اللہ کا پاک کلام پاک مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو ابھی ناپاک ہے، تو ابھی کافر ہے، تو نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اللہ کا پاک کلام ناپاک کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا۔ بہن کو بہنوئی کو مارا، مار مار کے بے ہوش کر دیا۔ بالآخر بہن کہنے لگی عمر تو مجھے مار مار کے ختم بھی کر دے، رب کائنات کی قسم ہے تو اگر عمر بن خطاب ہے، میں بھی فاطمہ ابن خطاب ہوں، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ جس ماں کا دودھ تو نے پیا اسی ماں کا دودھ میں نے پیا، جس ماں کو تو نے جس ماں نے تجھے جنم دیا اسی ماں نے مجھے بھی جنم دیا ہے۔ میں مر تو جاؤں گی لیکن اللہ کے کلام کی بے ادبی برداشت نہیں کروں گی۔ عمر فاروق مار مار کے تھک گیا، اللہ کا قرآن سن کے آیا بیٹھا ہے، دروازے پہ آواز آتی ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ عمر فاروق کو بے چینی ہے، کیا پڑھ رہے تھے؟ بڑا عجیب کلام ہے، بڑا شان والا کلام ہے، بڑی عظمتوں والا کلام ہے، جلدی کرو مجھے وہ کلام دکھاؤ، وہ آیتیں دکھاؤ، وہ اللہ کا قرآن مجھے دکھاؤ۔ عمر کی بہن کہنے لگی او عمر پہلے غسل کر لے پھر دکھائیں گے۔ فاطمہ ابن خطاب پانی لے کے آئی، ادھر بھائی عمر فاروق کو غسل بھی دے رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے رب کریم اس کو دھونا میرا کام ہے، اس کو کفر کے دھو دینا تیرا کام ہے، ظاہراً دھونا میرا کام ہے، اندر سے دھونا تیرا کام ہے۔ عمر فاروق پاک ہو گئے، غسل کر لیا۔ جب اللہ کا قرآن سامنے لایا گیا، فاطمہ نے بہنوئی نے جب اللہ کا قرآن سنایا، عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عمر ابن خطاب نے جب اللہ کا قرآن سنا فرمانے لگے بہن میں نے بڑی بے ادبی کی، میں نے بڑی گستاخی کی ہے، میں سزا کا مستحق ہوں، میں اتنا بڑا غلط ارادہ لے کے آیا، نعوذ باللہ میں کیا ارادہ لے کے آیا، میرے پاؤں میں رسے باندھو، مجھے گھسیٹ کے امام الانبیاء کے دربار میں لے چلو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے عمر فاروق کو جب سامنے پایا، میرے آقا نے عمر کے یوں گربان سے پکڑ کے یوں جھٹکا دیا۔ حضور نے فرمایا عمر کب تک تنگ کرتا رہے گا؟ عرض کرنے لگے میرے آقا غلام حاضر ہے، غلامی قبول فرماؤ۔ میرے آقا میں غلامی قبول کرنے آیا، میں اسلام قبول کرنے آیا، میں آپ کا تابعدار بننے آیا۔ اور امام الانبیاء میں اعلان کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے دار ارقم کے مقام پہ نماز کا وقت تھا، نماز پڑھنا شروع فرمائی۔ عمر فاروق نے عرض کیا میرے آقا یہ کیا کرنے لگے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا عمر فاروق میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے لگا ہوں، جسے نماز کہتے ہیں، رکوع کہتے ہیں، سجدہ کہتے ہیں۔ عمر فاروق نے عرض کیا میرے آقا ساری دنیا تو بیت اللہ میں جا کے عبادت کرتی ہے۔ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں پرنم ہیں۔ حضور نے فرما دیا عمر فاروق تیری قوم مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتی۔ ایک دن میں نے بیت اللہ میں سر سجدے میں رکھا، انہوں نے اونٹ کا اونٹ لا کے میری پیٹھ مبارک پہ رکھ دیا، میں سر سجدے سے نہ اٹھا سکا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی اسلام قبول کیا ہے، پرانا مسلمان کوئی نہیں۔ عرض کرنے لگے میرے آقا یہ تو اس وقت کی بات تھی جب تک عمر فاروق نے اسلام قبول نہ کیا تھا۔
آج عمر مسلمان ہو گیا، آج عمر امام الانبیاء کا غلام بن گیا، آج عمر نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ عمر فاروق کی غلامی قبول کرنے کے بعد اگر آج بھی آپ یوں چھپ چھپ کے دار ارقم کے مقام پہ چھپ کے نماز ادا کریں، پھر عمر فاروق کا اسلام قبول کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ چلو بیت اللہ میں چلو، وہاں جا کے نماز ادا کرو۔ مسلمانوں، عمر کا ایمان دیکھو۔ ہمیں بھی جمعہ پڑھتے پڑھاتے عمر گزر گئی، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، لیکن آج تک ہمارے اندر ایمان نہ ہے۔ لیکن عمر کی زبان پہ، عمر کے ایمان پہ، عمر کے یقین پہ، عمر کے اسلام پہ، عمر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے پہ قربان جاؤں۔ ابھی اسلام قبول کیا، میرے آقا یہاں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، چلو بیت اللہ میں چلو، آپ نماز پڑھنا، میں دیکھتا ہوں کون آپ کو منع کرتا ہے۔ ہمارے جیسا نئے مسلمان ہوتا تو کہتا جی پڑھ لو چپ کر کے، میں تو ابھی ابھی مسلمان ہوا ہوں نا، میرا اسلام پکڑے تو ضرور، دیکھو تو صحیح مجھے۔ لیکن واہ عمر فاروق، تیرے مقدر پہ دو جہاں قربان کر دو۔ ادھر عرض کی نا میرے آقا چلو، حضور نے چون چرا اگرچہ مگرچہ لیکن یقین والی بات نہیں کی۔ حضور کو اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کی ہے اور ایمان پہ، صحابہ کے ایمان پہ اتنا یقین ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، صحابہ کا ایمان پکا ہے، پہاڑ ہل سکتا ہے، زمین گر سکتی ہے، آسمان برباد ہو سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، لیکن صحابہ کے ایمان میں ذرہ برابر فرق نہیں آ سکتا۔ حضور عمر کے کہنے پہ فوراً بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ پھر عمر فاروق نے یہ نہیں فرمایا جی میں دروازے میں کھڑا ہو کے پہرا دے رہا ہوں، جلدی جلدی نماز پڑھ لوں، کوئی دیکھ نہ لے۔ واہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرمایا میرے آقا بیت اللہ میں نماز تسلی سے ادا فرمائیں۔ عمر فاروق بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گئے، اعلان فرما دیا، لوگوں کو للکارا، او مکہ کے چودھریوں، او کفار مکہ، او مکہ کے رئیسوں، او مکہ کے مالداروں، او مکہ کے پہلوانوں، آ جاؤ۔ عمر فاروق نے اسلام قبول کر لیا، عمر امام الانبیاء کا غلام بن گیا، عمر مسلمان بن گیا، عمر نے بھی نماز قبول کر لی، روزہ قبول کر لیا، حج قبول کر لیا، عمر امام الانبیاء کا دیدار کرنے والا بن گیا۔ میں اعلان کرتا ہوں جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو عمر کے سامنے آ جائے، بچوں کو یتیم کرانا ہو عمر کے سامنے آ جائے، خود اپنے آپ کو ذلیل کرانا ہو، قتل کرانا ہو عمر کے سامنے آ جائے۔ میں اعلان کرتا ہوں آؤ منع کرو، آؤ روکو، کون منع کرتا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم بیت اللہ میں نماز ادا کرنے لگے۔ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بلندی مقام یہ ہے، حضور نے فرما دیا جس گلی سے عمر فاروق گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لوگوں عمر فاروق اور صحابہ میں بڑا فرق ہے، تمام کے تمام صحابہ امام الانبیاء کے مرید ہیں، عمر فاروق مراد نبی بن کے تشریف لائی ہے، میرے آقا نے چاہا ہے، میرے آقا نے پسند کیا ہے، یہ اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے محبوب کی پسند عمر فاروق ہے۔ حضور نے فرما دیا اگر امام الانبیاء کے بعد کوئی اور نبی آنا ہوتا، کوئی اور پیغمبر آنا ہوتا، کوئی اور رسول آنا ہوتا، وہ کوئی اور نہ ہوتا بلکہ عمر فاروق ہوتا۔
امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت بلندی مقام یہ ہے، عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں 5000 چھوٹی مسجدیں، 900 جامع مسجدیں بنا کے دکھائی ہیں۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے اپنے دور خلافت میں 65 لاکھ مربع میل حکمران بن کے دکھایا ہے، اس کو اتنے علاقے کو فتح کر کے دکھایا ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے زمانے میں اتنی فتوحات کی گئی، بڑے بڑے علاقوں کو فتح کیا گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، جب آپ بادشاہ مقرر ہوئے، فتوحات اتنی ہوئی، اتنی فتح ہوئی، اتنا فتح کیا، اتنا علاقوں کو فتح کیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 92 لاکھ مربع میل کے حکمراں بن کے گئے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک 1 سال اور حیاتی عطا فرما دیتے، زندگی عطا فرما دیتے، دنیا میں کفر کا نشان باقی نہ رہتا۔ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حکومت اسے کہتے ہیں، لوگوں اگر حکومت کرنا سیکھنا ہے آؤ عمر فاروق سے سیکھ لو، صدیق اکبر سے سیکھ لو، عثمان غنی سے سیکھ لو، علی المرتضیٰ سے سیکھ لو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ لو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہے، وہ مدینے کے بادشاہ ہے، 92 لاکھ مربع میل کے وہ حکمراں ہیں جو اپنے دور خلافت میں رات کو چکر لگایا کرتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایک راستے پہ چکر لگا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے، باہر ایک شخص بیٹھا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بھئی کیا بات ہے، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ عرض کرنے لگا میں مسافر ہوں، یہ خیمہ کیوں لگایا ہے؟ کہنے لگا اس میں میری بیوی موجود ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ کہنے لگا میری بیوی کو درد سے پیدا ہوا، یعنی بچہ پیدا ہونے کی تکلیف ہے۔ آپ نے فرما دیا مدینہ 4 سے جا کے کوئی دائی کیوں نہیں لایا، کوئی مدد کرنے والی کیوں نہیں لایا؟ کہنے لگا میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، میں یہ انتظام نہیں کر سکتا۔ آپ نے اجازت مانگی، اگر تو اجازت دے سارا انتظام میں کر کے لے آؤں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تشریف لائے ہیں اور فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم، علی کی بیٹی ام کلثوم سے اپنی بیوی زوجہ محترمہ سے، اپنی ملکہ سے فرمانے لگے، اور فاطمہ کی بیٹی مدینہ میں جنت تقسیم ہو رہی ہے، آؤ جنت خریدنے چلے۔ فاطمہ کی بیٹی آئی ہے، خیمے میں عورت کی مدد کے لیے چلی گئی، اللہ نے بچہ عطا فرما دیا۔ یہ مسافر جانتا نہیں کہ یہ بادشاہ وقت ہے، یہ عمر فاروق ہے۔ جب اللہ نے بچہ بیٹا عطا فرما دیا، اندر سے ام کلثوم نے آواز لگائی، امیر المومنین عمر فاروق اپنے دوست مسافر کو خوشخبری سناؤ، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ مسافر لرزنے لگا، کانپنے لگا، یہ تو عمر فاروق ہے۔ فرمایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو میری ڈیوٹی میں شامل ہے، چونکہ میں حکمراں ہوں، میں امیر المومنین ہوں، میں عمر فاروق ہوں، میں بادشاہ وقت ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن لوگوں نے روتے ہوئے دیکھا، عمر کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ مجھے پتا چلا ہے فلاں علاقے میں ایک بکری کا پہاڑ میں کھر آ کے مڑ گیا، پہنچ آ گئی۔ عمر فاروق ڈرتا ہے کہ کہیں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عمر سے اس کا سوال نہ کیا جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زمین پہ پسند فرمایا، اللہ نے عرش پہ کوئی پسند فرمایا۔
بیت اللہ کی بنیاد مکمل ہو گئی. حرم بیت اللہ میں لوگوں نے کفار مکہ نے 360 فٹ اٹھا کے رکھے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام الانبیاء نے، صحابہ نے بیت اللہ کو پاک کیا، سارے بتوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. لیکن عمر عرض کرتے ہیں میرے آقا یہ مقام ابراہیم ہے، میرا جی چاہتا ہے یہاں پہ بھی 2 رکعتیں ادا کی جائیں. یہ دادا ابراہیم کی جگہ ہے، یہ مقام ابراہیم ہے. میرے دل کی بڑی تمنا ہے، بڑی آرزو ہے، بڑی حسرت ہے، بڑا شوق ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، یہاں 2 نفل ضرور ہونے چاہیے. حضور نے فرما دیا عمر فاروق بڑی مجبوری ہے، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا، ابھی امام الانبیاء وہاں سے تشریف نہیں لے گئے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ امام الانبیاء کو خوشخبری سنا دو. جو عمر نے زمین پہ پسند کیا، رب العالمین نے عرش عظیم پہ وہی پسند فرما دیا. وَاتَّخِذُوا مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، میں پروردگار عالم نے اس جگہ کو مقام ابراہیم بنا دیا. جو میرا عمر چاہتا ہے وہی میں اللہ بھی پسند کرتا ہوں. یہاں پہ 2 رکعت نماز ادا ضرور کرنی پڑے گی. کئی لوگ کہتے ہیں نا جی یہ تو عمر کی پسند تھی، صحابہ کی پسند، ہم تو نبی کو مانتے ہیں، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں. غیر مقلد لوگ ایسے کہتے ہیں نا. اور دیکھو تو صحیح، اور لوگوں ہمارا اہل سنت والجماعت حنفی اور ہمارے علماء امام اعظم ابو حنیفہ کی محنت، جو عمر کی پسند ہے وہ نبی کی پسند ہے، جو نبی کی پسند ہے وہ قرآن کی پسند ہے، جو قرآن کی پسند ہے وہ عرش عظیم اللہ کی پسند ہے. یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا تمام کا تمام عمر فاروق کی محنت ہے. یہ 20 تراویح پڑھنا یہ عمر فاروق کی محنت ہے. یہ رمضان شریف میں جو ہماری مسجدیں آباد ہوتی ہیں یہ عمر فاروق کی محنت ہے. عمر فاروق نے مسجدیں بنوائی، مدرسے بنوائے، اور وہاں پہ قرہ حضرات قرآن پڑھانے والوں کو مختص کیا، استادوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا. آج کئی لوگ کہیں گے جی مولویوں کو، مولوی صاحب نے نماز پڑھائی تو پیسے لے لیے، جمعہ پڑھایا پیسے لے لیے. تو اس کا جواب یہ ہے مہینے کا راشن تم دے جایا کرو، رب کائنات کی قسم ہے ایک مولوی بھی تم سے پیسہ نہیں دے گا. ہمارے بل تم بھرا کرو، گیس کا، بجلی کا بل، اے سی بھی ہمارا، اے سی کا بل بھی تم بھرنا، اور ہمارے راشن پانی سارا دودھ کا بل تم بھرو. رب کائنات کی قسم ہے ایک مولوی قرآن پڑھانے والا، نماز پڑھانے والا تم سے کبھی بھی 1 روپیہ نہیں دے گا. پورا سیزن گزر گیا، ہماری مسجد کا اسے نہیں چلا. کس لیے نہیں چلا؟ لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں چلتا؟ دکھانے کے لیے رکھا ہے. میں نے کہا نہیں، بل نہیں ہے. لیکن کوئی عمر، کوئی صدیق، کوئی فاروق نہیں آیا. یہ بے شمار مسجدوں کا حال ہے. ہم مسلمان ہیں، یہ اسلامی ملک ہے، لیکن عمر کی شان دیکھو. عمر نے ایک بہترین وظیفہ مقرر کیا تھا قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا، مسجد میں نمازیں پڑھانے والوں کا، کہ ان کو ادھر ادھر دیکھنا نہیں پڑتا تھا. اتنا زیادہ ان کو وظیفہ ملتا تھا کہ وہ بہترین انداز میں اللہ کے قرآن پڑھتے تھے. لاکھوں بچوں نے اس زمانے میں، عمر کے زمانے میں اللہ کا قرآن یاد کیا ہے. تو یہ جب تک مدرسے چلتے رہیں گے، مسجدیں چلتی رہیں گی، اس کا ثواب عمر کو ملتا رہے گا. کیوں؟ کوئی نہ دے، اللہ پھر بھی مسجدوں کو پورا کر رہا ہے، مدرسوں کی تنخواہیں پوری ہو رہی ہیں. کیوں؟ یہ عمر کی محنت کا نتیجہ ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زمین پہ پسند کیا، رب العالمین نے عرش پہ وہی پسند فرمایا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور کی خدمت میں آئے، آ کے عرض کرنے لگے میرے آقا میں دیکھتا ہوں ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں، ان پہ غیر محرم کی نگاہ پڑتی ہے، منافقین کی بھی نگاہ پڑتی ہے، کافروں کی بھی نگاہ پڑتی ہے. یہ ازواج مطہرات ہے، یہ سیدہ رقیہ ہے، سیدہ ام کلثوم ہے، سیدہ زینب ہے، خاتون جنت ہے.
نبی کی امام الانبیاء کی بیٹیاں ہیں، ان پہ غیر محرم کی نگاہ پڑتی ہے، میرا جی چاہتا ہے یہ پردہ کیا کریں، چادر اوڑھا کریں، کوئی برقع پہنا کریں۔ حضور نے فرمایا عمر ابھی حکم نہیں آیا، ابھی عمر گئے نہیں، محفل ختم نہیں ہوئی، اللہ کا قرآن آ گیا۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو عمر نے زمین پہ پسند کیا، اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا، قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ عمر حیا والا ہے، اللہ نے بھی اسی کو پسند کیا، قیامت تک حکم دے دو مسلمان عورتوں کے لیے جب بھی ضروری کام کے لیے جائیں پردہ کر کے جایا کریں۔ عمر نے غیر محرم کو دیکھنا پسند نہیں کیا، اللہ بھی پسند نہیں کرتا، اللہ کا نبی بھی پسند نہیں کرتا، اللہ کا قرآن بھی پسند نہیں کرتا، اور صحابہ کا انکار کرنے والوں، صحابہ کو برا بھلا کہنے والوں، آج یہ عمر فاروق کا احسان ہے کہ آج اللہ نے ہمیں پردہ عطا فرمایا، ہماری بیویوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو پردے والا بنایا، حیا والا بنایا، قرآن پہ عمل کرنے والا بنایا۔ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان کے لیے ارادہ کرنے لگے کہ اذان کیسے دی جائے، ایک صحابی نے عرض کیا میرے آقا ڈھول بجا دیا جائے، دف بجا دیا جائے، حضور نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ کسی نے کہا لکڑی پہ لکڑی رکھ کے بجا دی جائے، نغارہ بجا دیا جائے، کوئی اور شور غل کر دیا جائے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے آقا میرا جی چاہتا ہے یہ کلمات کہی جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کیسے حکم دے دوں، ابھی میرے رب کا حکم نہیں آیا۔ میرے آقا کے سامنے فرشتے نے آ کے یہی اذان دی جو عمر فاروق نے کلمات فرمائے تھے۔ کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں 17 مقامات ایسے ہیں جو عمر فاروق نے زمین پہ پسند فرمایا، عرش والے رب نے آسمانوں پہ عرش عظیم پہ وہی پسند فرما لیا۔ جو عمر کی پسند ہے وہی اللہ کی پسند ہے، جو عمر فاروق چاہتا ہے وہی رب العالمین بھی چاہتا ہے، جو عمر کی منشا ہے وہی میرے اللہ کی منشا ہے۔ رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار فوت ہو گیا، بیٹا صحابی تھا، کہنے لگا میرے آقا میں تو صحیح صحابی ہوں نا، میرا باپ منافق تھا لیکن میں کہتا ہوں میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تیری وجہ سے میں جنازہ پڑھا دیتا ہوں کیونکہ تو صحیح صحابی ہے، چلو اگر ہمارے جنازہ پڑھانے کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے گی۔ لیکن عمر فاروق نے فرمایا میرے آقا نہیں، جنازہ نہیں پڑھانے دیں گے۔ حضور نے فرمایا عمر کیسے منع کر سکتا ہے جب میرے اللہ نے مجھے منع نہیں کیا؟ فوراً جبرائیل امین آ گئے، قرآن آ گیا، کالی کملی والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہرگز اجازت کوئی نہیں آپ کسی منافق کا جنازہ پڑھائیں۔ وہ کہنے لگا میرے آقا چلو آپ اپنا چوغا مبارک دے دو، کرتا دے دو، میں اپنے ابا کو پہناؤں گا، کفن کی جگہ دے دوں گا، اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لیں گے۔ اللہ نے منع فرما دیا، محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمر نے منع کر دیا، آپ کے صحابی رسول جو منع کر رہے ہیں میں اللہ کا بھی یہی حکم ہے۔ حضور نے فرمایا چلو اللہ نے کپڑا دینے سے بھی منع فرما دیا، کپڑا مبارک، جنازہ پڑھانے سے منع فرما دیا، تو میں قبر پہ آؤں گا تیرے باپ کی، وہاں آ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، توبہ استغفار کروں گا، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ عمر نے فرمایا محبوب ایسا بھی نہ فرمائیں، ایسا بھی نہ کریں، یہ منافق ہیں، انہوں نے ساری زندگی اسلام کی دشمنی کی ہے، بے ادبی کی ہے، آپ کی گستاخی کی ہے۔ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ جبرائیل امین اللہ کا قرآن لے کے آ گئے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔
جنازہ پڑھانے کی بھی اجازت کوئی نہیں، قبر پہ جانے کی بھی اجازت کوئی نہیں، اس منافق کے لیے توبہ استغفار کرنے کی بھی اجازت کوئی نہیں۔ ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے دعا کریں، مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، اس منافق کو میں اللہ کبھی معاف نہیں فرماؤں گا۔ عمر نے عرض کر دیا میرے آقا آپ جنازہ نہ پڑھائیں، چوغہ مبارک بھی نہ دیں، قبر پہ بھی نہ جائیں، اللہ نے وہی پسند فرمایا، قرآن بنا کے نازل فرمایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب العالمین نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی، اتنی بڑی شان عطا فرما دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عدل کے مالک ہیں، اتنے بڑے انصاف کے مالک ہیں۔ دو شخصوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا ایک تلوار پہ، ایک یہودی ہے ایک منافق ہے، تلوار کا جھگڑا لے کے حضور کی خدمت میں آ گئے، وہ کہتا ہے میری ہے، وہ کہتا ہے میری ہے۔ حضور نے معاملے کی تحقیق فرما کے تلوار یہودی کو دے دی، دراصل تھی بھی یہودی کی۔ منافق کہنے لگا نعوذ باللہ نہیں، ہم امام الانبیاء کا فیصلہ نہیں مانتے، ہم دربار رسالت کا فیصلہ نہیں مانتے، ہم آقا مدنی کا فیصلہ نہیں مانتے، آؤ ایک اور دربار پہ چلتے ہیں، ایک اور در پہ چلتے ہیں، بڑا عدل والا ہے، بڑا انصاف والا ہے، عمر فاروق سے دوبارہ فیصلہ کرا کے آتے ہیں۔ یہودی بڑا چلاک ہے، بڑا سیانا ہے، آج بھی یہودی بڑا چلاک ہے۔ عمر فاروق کے پاس آ کے کہنے لگا یہودی پہلے فیصلہ ہو چکا، امام الانبیاء نے فیصلہ کیا ہے۔ منافق کہنے لگا تمہیں اپنے پرائی کی پہچان کوئی نہیں، میں تمہارا مسلمان ہوں، تمہارا فیصلہ کرو۔ عمر فاروق نے جب یہ سنا امام الانبیاء نے فیصلہ فرما دیا تھا، عمر نے فرمایا چلے جاؤ، امام الانبیاء کے بعد دوسرا کوئی فیصلہ کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی ہستی امام الانبیاء کی ذات اقدس ہے، نبیوں کا سردار ہے، سلطان الانبیاء ہے، امام الانبیاء کی ذات اقدس ہے، جو اللہ کے محبوب نے فیصلہ فرما دیا اس سے بڑا فیصلہ ہے ہی کوئی نہیں۔ منافق کہنے لگے جی فیصلہ آپ سے ہی کرائیں گے، آپ نے 3 دفعہ فرمایا کہ چلے جاؤ صحیح رہ جاؤ گے۔ منافق کہنے لگا نہیں جی آپ سے فیصلہ کرائیں گے۔ آپ اندر تشریف لے گئے، تلوار لائے، گردن مار دی، اس کی گردن اڑا دی، فرمایا کہ جو میرے آقا کے فیصلے کو نہ مانے، اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے، اس کے پاس عمر کے لیے اس کے لیے یہ فیصلہ ہے۔ ہمارے روزانہ نیٹ پہ چڑھا دیتے ہیں جی بچیوں کے ساتھ زیادتی، بچوں کے ساتھ زیادتی، لیکن پھانسی کسی کو نہیں چڑھاتے۔ سعودی عرب میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی کی، انہوں نے 8-10 بندوں کی گردنیں کاٹی ہیں، اس کی مووی میرے پاس بھی آئی ہے۔ اگر ملک پاکستان کے یہ لوگ بھی ایسا کریں، اگر ملک پاکستان کے لوگ بھی ایسا کریں، رب کائنات کی قسم ہے کسی بچی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ورنہ داعی نبی۔ اب منافق جھوٹا ہوتا ہے، اذا کذب حدث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرے گا جھوٹ بولے گا، دیکھو نا بات شروع کرو اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم، فوراً قسم کھانا شروع کرے گا۔ اذا کذب حدث، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا خلاف کرے گا، کبھی بھی وعدہ پورا نہیں کرے گا، امانت رکھو نا ضرور خیانت کرے گا اس میں۔ یہ منافق کی 3 بڑی نشانیاں ہیں، جس میں یہ نشانی پائی جائے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت کوئی نہیں، وہ سمجھ لے کہ منافق ہو تو اپنی اصلاح کرے، ورنہ منافق کے لیے کفار سے بھی اگلی جہنم ہے۔ یاد رکھو، ایک تو سیدھا کافر ہوتا ہے نا، ایک منافق جس نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ اللہ نے فرمایا بابو اگر منافقین کے لیے 70 مرتبہ بھی آپ دعا کریں، اللہ اس کو لن یغفر اللہ لہم، اللہ پاک اس کو ہرگز معاف نہیں فرمائے۔ منافقین نے شور مچایا،
عمر فاروق نے گردن مار دی، گناہ کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، قصور کوئی نہیں، جرم بھی کوئی نہیں، بغیر کسی گناہ خطا قصور کے عمر فاروق نے گردن مار دی، قتل کر دیا، کوئی بھی گناہ کوئی نہیں۔ اب پاکستان کی دھرتی کوئی نہیں، سعودی عرب کی دھرتی ہے، اور دور امام الانبیاء کا دور ہے۔ کون سا دور ہے؟ امام الانبیاء کا دور ہے، کوئی نا انصافی کا دور کوئی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضور نے فرمایا عمر فاروق معاملے کی سارا ماجرا بیان کرو، سارا واقعہ بیان کرو۔ عمر فاروق نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ میرے آقا یہ جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے عمر، اس کے لیے یہی فیصلہ کرے گا۔ اب بھی کوئی آگے یہ کہے میں اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، نبی کے فرمان کو نہیں مانتا، میں قرآن کو نہیں مانتا، میں رب کریم کو نہیں مانتا، عمر فاروق اس کے لیے یہی فیصلہ کرے گا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کرنا، گردن مارنا قبول کر لیا۔ حضور نے فرمایا عمر تیرا کوئی گواہ ہے؟ حضور نے فرمایا یہی آئے تھے فیصلہ کرانے کے لیے، میرے پاس دوسرا گواہ کوئی نہیں۔ وہاں کوئی شخص موجود نہ تھا۔ ادھر امام الانبیاء کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی، عمر نے اپنی بات قبول کر لی، لیکن عمر فاروق کے پاس گواہ کوئی نہیں، فیصلہ کیسے کیا جائے؟ ادھر امام الانبیاء تھوڑے سے پریشان ہوئے ہیں، فوراً گواہ آ گیا، قرآن آ گیا، جبرائیل امین آ گیا، اللہ کا پیغام آ گیا۔ فرمایا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہو؟ فلا وربک، فا قسمیہ ہے، عربی سمجھتے نا تو آپ کو پتہ چلتا، یا کسی مولوی کے پاس جا کے جمعہ پڑھتے ہوتے نا تو پتہ چلتا، اب تو لوگ بس جمعہ 2 رکعتیں پڑھی اور چلے گئے، کیا پتہ بیچاروں کو کہ فا قسمیہ کیا ہے۔ رب العالمین نے گواہی پیش فرمانے سے پہلے خود گواہ بن کے کھڑے ہوئے ہیں، کٹہرے میں عمر فاروق کے گواہ بن کے آئے ہیں۔ فرمایا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کا دستور ہے، یہ جو ہماری عدالتوں میں فیصلہ کیا جاتا ہے نا جی، یہاں سے لیا ہے فیصلہ۔ وہ انگریزی کتاب کو قرآن بنا کے کہا جاتا ہے نا جی، جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، پھر بھی سچ نہیں بولتے، پیسے لے کے آیا کھڑا ہوتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ تھانوں میں سچ کوئی نہیں، کچہریوں میں سچ کوئی نہیں، عدالتوں میں سچ کوئی نہیں، کہیں سچ ہے ہی کوئی نہیں۔ رب العالمین فرما رہے ہیں فلا وربک، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون، وہ آدمی ہرگز مومن مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے محبوب وہ ہرگز مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ میرے اللہ اگر زبان سے تو کہے دل سے نہ مانے، فرمایا کہ حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے، حضور کا غلام وہ ہے، اللہ کا تابعدار وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان زبان سے بھی مانے، دل سے بھی تسلیم کرے۔ اگر زبان سے مانے گا دل سے تسلیم نہ کرے گا، مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، وہ بندہ مومن کوئی نہیں، وہ مسلمان کوئی نہیں۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ او محبوب عمر عام آدمی نہیں، عام صحابی نہیں، عام بندہ نہیں، عام جنرل کرنل نہیں، عام امیر المومنین نہیں، مراد نبی ہے، داماد علی ہے، سسر امام الانبیاء ہے۔ او محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب
فرمان سن لو، آج کے بعد اور صحابی سے گواہ مانگ لینا، بلال سے گواہ مانگنا، ابو ہریرہ سے گواہ مانگنا، حضرت انس سے گواہ مانگنا، سلمان فارسی سے گواہ مانگنا، حضرت علی سے گواہ مانگنا، حضرت حسن سے گواہ مانگنا، حضرت حسین سے گواہ مانگنا، اور 1.25 لاکھ صحابہ سے گواہ مانگنا، لیکن جب باری آئے گی عمر فاروق کی، محبوب گواہ مانگنے کی ضرورت کوئی نہیں، میں پروردگار عالم خود گواہ بن کے آؤں گا۔ لا یؤمنون، یہ بندہ مومن کوئی نہیں، کافر کو مارا ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس نے اللہ کی زمین پہ ایسا عدل کر کے دکھایا، زمین پہ زلزلہ آیا، عمر نے درہ مارا، اس کو ٹھہر جا، کیا میں تجھ پہ انصاف نہیں کرتا؟ لوگوں نے آگے شکایت کی، عمر دریا اس وقت بہتا ہے جب ایک دلہن کو اس کے حوالے کیا جائے۔ عمر نے خط لکھ دیا کہ اگر اللہ کے لیے بہتا ہے تو بہتا رہے، ورنہ تیرے پانی کی عمر کی رعایت کو ضرورت کوئی نہیں۔ مورخین نے لکھا ہے جب سے عمر کا وہ خط لے کے دریا کی زمین پہ دفن کیا گیا، اس وقت سے لے کے آج تک دریا کی زمین نے سورج کا منہ نہیں دیکھا۔ تیرا کہنا تو بیوی نہیں مانتی، رن اکھا نہیں مانتی، بڑا مسلمان بڑا پھرتا ہے۔ بی بی کہتی چل بھاجے تھو کیڑی روٹی، چل جا یہاں سے۔ کبھی سوچا ہے رن آنکھا کیوں نہیں مانتی؟ اور تو نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے محبوب کی نافرمانی کی، صحابہ کا گستاخ تو ہے، اہل بیت کا گستاخ تو ہے، مشرک تو ہے، منافق تو ہے، اور تیرے اندر اسلام والی بات ہے ہی کوئی نہیں۔ عمر وہ ہے جس کی غلامی آگ نے کی ہے۔ لوگ آئے کہنے لگا عمر پہاڑ میں سے آگ نکلی ہے، یعنی لاوا نکلا ہے جو بستی در بستی جلائے چلا جا رہا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی آتا ہوں دم کروں گا، شو شو کروں گا، نہیں فرمایا کہ یہ عمر کی چادر لے جاؤ، آگ کے سامنے یوں کر کے کہہ دینا یہ عمر کی چادر ہے۔ مورخین نے لکھا ہے آگ بجھی نہیں، ختم نہیں ہوئی، مسمی نہیں، بلکہ آگ وہیں جا کے دوبارہ داخل ہو گئی جس پہاڑ سے نکل کے آئی۔ عمر کا کہنا زلزلے نے مانا، زمین نے مانا، دریا نے مانا، آگ نے مانا۔ لوگ آئے کہنے لگے عمر، بلکہ عبداللہ ابن عمر کا واقعہ ہے، عمر کا بیٹا صوفی قسم کا ہے، راستے میں شیر بیٹھا ہے، صحابہ نے آگے شکایت کی عمر کے بیٹے شیر بیٹھا ہے، لوگوں کو تنگ کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کے شیر کے کان سے پکڑ کے کہتے ہیں کہ تجھے حیا نہیں آتی، امام الانبیاء کے غلاموں کو تنگ کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا، شیر کھڑے ہو کے دم ہلاتے ہوئے یوں کہتے ہوئے چلا گیا کہ اگر تم حضور کے غلام ہو، میں حضور کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ مسلمانوں آج اپنے لیے دعا کرتے ہو، آج بڑی سونی سونی اچھی اچھی دعائیں کیا کرتے ہو، میں بھی دعائیں کیا کرتا ہوں۔ آج لوگ اللہ سے گاڑی مانگتے ہیں، کار مانگتے ہیں، کوٹھی مانگتے ہیں، بنگلے کا سوال کرتے ہیں، بینک بیلنس کا سوال کرتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہی ہے، رب کریم مجھے بستر کی موت کی ضرورت کوئی نہیں، گھر کی موت کی ضرورت کوئی نہیں، اور رب کریم ہسپتال کی موت کی ضرورت کوئی نہیں، چارپائی کی موت کی ضرورت کوئی نہیں۔ بڑی عجیب دعا کر رہی ہے، مراد نبی ہے، داماد علی ہے، جنت بھی ضروری ہے، اللہ کی رضا کا بار بار اعلان ہو گیا۔ حضور نے فرمایا عمر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عمر فی الجنہ۔ امام الانبیاء نے بار بار اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک
واجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پروردگار عالم عمر کو شہادت چاہیے، شہادت بھی کسی میدان کی نہیں، پروردگار عالم شہادت بھی چاہیے، مدینہ منورہ کا دفن بھی چاہیے. مسلمانوں عمر فاروق کی شان سننے کے لیے آئے ہو، جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہو، شہادتوں کے دن ہے اور دنیا تو یہی رہ جائے گی. کبھی ایسی دعائیں بھی اللہ سے کر لیا کرو، ایمان والی موت مانگ لیا کرو، مدینے کی محبت مانگ لیا کرو. کون سا مدینہ؟ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. اور کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں پروردگار عالم کو اس شہر مبارک کی قسم ہے جن گلیوں میں میرا محبوب چلتا پھرتا نظر آتا ہے. چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، دمکتی رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا. ہمارے نبی کا مدینہ منورہ بھی پاک ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا پسینہ مبارک بھی پاک ہے. عمر فاروق کو شہادت سے بھی پیار ہے، مسجد نبی سے بھی پیار ہے، نبی کے مصلی سے بھی پیار ہے، حرم نبی سے بھی پیار ہے، اللہ کے قرآن سے بھی پیار ہے. شہادت کی بھی ضرورت ہے، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہو رہی ہے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. اور رب کریم تیری راہ میں قربان ہو جاؤں، تیرے نام پہ قربان ہو جاؤں. شہادت چاہیے. عمر فاروق شہادت کی کیوں ضرورت ہے، شہادت کی دعا کیوں ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. میرے اللہ مجھے شہادت کی ضرورت ہے، شہادت بھی چاہیے، مدینے کا دفن بھی چاہیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد نبی فرماتے ہیں، میں نے اللہ سے دو دعائیں تو مانگ لی، دل میں ایک بات تھی، ایک کھٹکا تھا کہ دونوں دعائیں اکٹھی قبول نہیں ہوں گی. شہادت ملے گی بدر میں، احد میں، یرموک میں، کسی میدان میں شہادت ملے گی. اگر وہاں شہادت ملی وہیں دفن ہونا پڑے گا، یا شہادت ملے گی یا مدینے کا دفن ملے گا. رب العالمین نے فرمایا محبوب اگر صدیق مانگتا کوئی اور بات تھی، عثمان مانگتا کوئی اور بات تھی، علی المرتضیٰ مانگتا کوئی اور بات تھی، عبداللہ ابن زبیر مانگتا شاید دعا قبول نہ کی جاتی، ابو ہریرہ کی دعا قبول نہ کی جاتی، حضرت ابن عباس کی دعا قبول نہ کی جاتی، سلمان فارسی کی دعا قبول نہ کی جاتی. عمر فاروق تیری دعا کیسے قبول نہ فرماؤں؟ تو میرے محبوب کی مراد ہے، مراد نبی ہے، چاہتے نبی ہے، پسند نبی ہے، اور تیری دعاؤں کو میں پروردگار عالم کیسے قبول نہ فرماؤں؟ اور تو شہادت مانگتا ہے، تجھے ایسی شہادت دوں گا، مسجد نبی ہوگی، نبی کا مصلی ہوگا، فجر کی نماز ہوگی، اللہ کا قرآن ہوگا. تو مدینے کا دفن مانتا ہے، اور ایسا دفن عطا کروں گا، روضے رسول میں تجھے قبر کی جگہ ملے گی، قیامت تو قائم ہو جائے گی. نبی میں عمر میں رب بھی جدائی برداشت نہیں فرمائے گا. ابو لولو مجوسی مسجد نبوی کی کے محراب میں چھپا ہوا ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، عمر فاروق نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. نماز پڑھاتے ہوئے عمر کو چھرا مارا گیا، مسجد نبوی میں چھرا مارا گیا. شہادت تو دیکھو، مقام بلندی تو دیکھو، واویلا کوئی نہیں، پروپیگنڈا کوئی نہیں، یوم عمر منانے والا کوئی نہیں، نام نہیں لیا جاتا ملک پاکستان میں
کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کبھی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے 92 لاکھ مربع میل کے عمر فاروق نبی کے مصلی پہ شہید ہوئے ہیں۔ عمر فاروق زخمی حالت میں گرے ہیں، اس لولو مجوسی نے 13 بندوں کو زخمی کیا ہے، لیکن کوئی ماں کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ ان صحابہ عمر فاروق سمیت کہ نماز توڑنے میں ذرہ برابر بھی فرق آیا، کسی صحابی نے نماز کو نہیں توڑا۔ ہمیں تو گرمی کا بھی پتہ چلتا ہے نماز میں، سردی کا بھی پتہ چلتا ہے، مچھر کا بھی پتہ چلتا ہے، مکھی کا بھی پتہ چلتا ہے، میسیج کا بھی پتہ چلتا ہے، میسیج آ گیا ہے جلدی جلدی نماز پڑھو، چیک کرو قبول ہوئی کہ نہیں نماز۔ ہمیں تو سب کچھ پتہ چلتا ہے نا نماز میں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں ہیں، اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا، فرمایا کہ بیٹا عبداللہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جاؤ اور جا کے بھیک مانگ کے لاؤ، جھولی پھیلاؤ۔ عمر کی طرف سے، عمر بادشاہ وقت ہے، 92 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہے، عمر کی طرف سے جھولی پھیلاؤ۔ بیٹا عبداللہ ابن عمر جا کے اما عائشہ صدیقہ سے سوال کرو، جھولی پھیلاؤ، ان سے جا کے کہو عمر زخمی حالت میں ہے، عمر کا آخری وقت ہے، عمر دنیا سے جا رہا ہے، عمر مراد نبی 92 لاکھ مربع میل کا حکمراں دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن عمر فاروق آپ نے جو اپنے لیے قبر اطہر کی جگہ روضہ رسول میں رکھی ہے، عمر فاروق اس میں دفن ہونا چاہتا ہے تاکہ میری قبر والی زندگی امام الانبیاء کے ساتھ میں بڑا پسند ہے، اللہ کے محبوب نے مجھے بڑا پسند کیا، میں امام الانبیاء کے ساتھ قبر میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ نے تاریخ کو شرمندہ کر دیا، اور کوئی روٹی صدقہ کرے گا، کوئی بکرا صدقہ کرے گا، کوئی زمین جائیداد صدقہ کرے گا، عائشہ صدیقہ تیرے مقدر پہ دو جہاں قربان کر دو، قبر کی جگہ صدقے میں دے دی۔ فرما دیا عبداللہ جا کے کہہ دینا اگر کوئی اور مانگتا تو صدقہ نہ کرتی، کسی اور کو تو نہ دیتی، عمر وہ ہے جو مراد نبی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے محبوب نے، اللہ نے سوال کر لیا، عمر قبر کی جگہ مانگنے آیا تھا، عائشہ صدیقہ عمر تو مراد نبی ہے، قبر کی جگہ کا انکار کیوں فرما دیا تھا؟ مسلمانوں ادب اسے کہتے ہیں، احترام اسے کہتے ہیں۔ اگر ادب سیکھنا ہے عمر فاروق کے دربار سے سیکھ لے۔ عبداللہ ابن عمر جواب لے کے آیا عائشہ صدیقہ کا، عمر فاروق نے فرما دیا او میرے بیٹے لب کشائی نہ کرنا، ابھی بولنا نہیں، جواب نہ سنانا، مجھے اٹھا کے بٹھا، لیٹے لیٹے اماں کا جواب سنتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو اماں کا ادب سیکھ لے، ابا کا ادب سیکھ لے، بزرگوں کا ادب سیکھ لے، ازواج مطہرات کا ادب عمر فاروق سے سیکھ لے۔ فرمایا کہ عمر بے شک زخمی حالت میں ہے، عمر کے مرض الموت ہے، شہادت قریب ہے، لیکن ازواج مطہرات میں سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب، آپ کا فرمان لیٹے لیٹے سنتے ہوئے عمر فاروق کو حیا آتی ہے۔ فرمایا اجازت ہو گئی، عائشہ صدیقہ نے بخوشی اجازت دی ہے۔ فرمایا عبداللہ میرا جنازہ اٹھا کے اما عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ لے جانا۔ کئی لوگ یہ نہ سمجھیں عمر دبدبے کا مالک تھا، عمر جذبے کا مالک تھا، زبردستی قبر کی جگہ لے لی ہوگی، دوست جما کے لے لی ہوگی، زبردستی چھین لی ہوگی، قبضہ کر لیا ہوگا۔ او عبداللہ، او میرے بیٹے، او مدینہ کے لوگوں، میرے جنازے کو اٹھا کے عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ لے جانا اور جا کے یوں کہہ دینا کہ اے چھپائے منہ کفن میں آج عمر اور سوالی آپ سے ہے سر بسر۔ عمر کی حکومت ختم ہو گئی، عمر کا جذبہ ختم ہو گیا، عمر کا دبدبہ ختم ہو گیا، عمر
کی بادشاہ ختم ہو گئی، عمر دنیا سے رخصت ہو گیا، عمر نے جام شہادت نوش کر لی، مدینہ منورہ میں جام شہادت نوش کی، عمر کا منہ کفن میں ہے، عمر فاروق دنیا سے جاتا ہوا آپ کے قبر پہ آپ کے گھر میں سوال کرنے آیا ہے، سلام کرنے آیا ہے، سلام بھی پیش کر دینا اور جا کے کہہ دینا عمر انتقال کے بعد، شہادت کے بعد آپ کے دروازے پہ عمر کا جنازہ سوالی بن کے آیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کل قیامت کا دن ہوگا، شہداء اسلام اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے شہیدوں اپنے اپنے گواہ لے کے آؤ۔ کوئی شہید اپنا کٹا ہوا ہاتھ لے کے آئے گا، کوئی گردن لے کے آئے گا، کوئی پاؤں لے کے آئے گا، کوئی اپنا علاقہ لے کے آئے گا، کوئی بدر کا شہید آئے گا، کوئی احد کا شہید آئے گا، کوئی مکے کا شہید آئے گا، کوئی مدینے کا شہید آئے گا، کوئی یرموک کا شہید آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد آئے گا، کسی کی شہادت گواہی دینے کے لیے بدر آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے یرموک آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے پتھر آئے گا، لیکن جب باری آئے گی عمر فاروق کی، واہ عمر فاروق تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے نبی کا مصلی آئے گا۔ واہ عمر فاروق جب تیری باری آئے گی، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے مسجد نبی آئے گی، نبی کا مصلی آئے گا، فجر کی نماز آئے گی، اللہ کا قرآن آئے گا، واہ عمر فاروق تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے سارا مدینہ چل کے آئے گا۔ تو عمر فاروق کی شان یہ ہے، جتنا بھی بیان کیا جائے اتنا ہی کم ہے، یہ میں نے موٹی موٹی سی چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی باتیں عرض کی ہیں، ورنہ عمر فاروق پہ ہی اگر ہم بیان کرنا شروع کریں اتنی بڑی شان ہے کہ سارا سال گزر جائے لیکن عمر فاروق کی تھوڑی سی بھی شان بیان نہیں ہو سکتی، کیونکہ مراد نبی ہے، داماد علی ہے، سسر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور فتوحات اتنی فتوحات کی، اگر عمر فاروق ایک سال زندہ رہ جاتے دنیا میں کفر کا نشان باقی نہ رہتا۔ دیکھو محرم الحرام کو نبی کے مصلی میں مسجد نبی میں، آج آخری بات عرض کر دوں، عمر کی شان یہ ہے، حضور نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، عمر کے جھنڈے کے نیچے ہو کے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے، نہ جانے کون خوش نصیب ہوں گے۔ ایسا سبحان اللہ کہو کہیں جنت میں چلے نہ جاؤ۔ تو یہی خوش نصیب لوگ ہوں گے جو عمر کے نام پہ خوش ہوتے ہیں، جو عثمان غنی کی خوشیاں مناتے ہیں۔ تو اگر اللہ نے اجازت دی ہے یوم عثمان پہ بھی کوئی صدقہ کوئی خیرات یاد کر لینا چاہیے، ورنہ بالکل غریب ہے تو کچھ نہ کچھ پڑھ کے بخش دینا چاہیے، ورنہ صحابہ کی تعریف ان کا احسان ہے کہ آج ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، صحابہ کی محنت ہے، کوشش ہے۔ بس ہمیں ایک ہی شہید یاد ہے، او آؤ یہ مدینے کے شہید ہے، مسجد نبی کا شہید ہے، کس انداز سے شہید کیا گیا، وہ کہاں شہید کیا گیا، مقام تو دیکھو، جس نے شہادت اللہ سے مانگی ہے، مراد نبی ہے، داماد علی ہے۔ آج روزے رسول پہ جاؤ تو پہلے عمر فاروق سے ملنا پڑے گا، بعد میں روزے رسول پہ حاضری کا موقع ملے گا۔ اگر عمر کو اچھا نہیں سمجھو گے، امام الانبیاء تمہیں اچھا نہیں سمجھے گا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و بنات سیدنا و ذریات سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الہی فتح لشکر اسلام، شکست کفاران، شفاء بیماران، خلاصی قرضداران، سلامتی رہے مسافران، اللہ تمام کے تمام بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما۔ بھائی یاسین صاحب، بھائی عامر صاحب، عمیر صاحب، ماشاءاللہ آپ سب حضرات دور کا نزدیک کا سفر کر کے یوم عمر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، شان اور شہادت مختصراً بیان کی گئی، اور ماشاءاللہ صحابہ کا نام سن کے آپ خوش ہوئے
اور اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا، میں نے بھی اپنی استطاعت طاقت کے مطابق امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، عظمت، بلندی، مقام میں نے بھی بیان کرنے کی کوشش کی۔ اور بھائی عامر عمیر صاحب یہ ساتھی ماشاءاللہ جب بھی یہ موقع آتا ہے بڑی خوشی کا اظہار فرماتے ہیں کہ عمر کے نام پہ خوش ہوتے ہیں، عثمان کے نام پہ خوش ہوتے ہیں۔ رب کریم ہمیں صحابہ کا سچا غلام بنا، صحابہ اہل بیت کی سچی غلامی نصیب فرما، تابعداری نصیب فرما، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ مر مٹنے کی توفیق نصیب فرما، فضیلت المناقب بیان کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ شہادتوں کے دن ہے انشاءاللہ اسی طریقے سے صحابہ کی شان، عظمت، بلندی، مقام بیان کی جائے گی، اور میدان کربلا کے شہیدوں کے بھی انشاءاللہ ہم انہیں بھی مانتے ہیں، بڑھ چڑھ کے ان کی بھی انشاءاللہ ہم شہادت بیان کریں گے۔ اللہ پاک ان کے ذکر خیر کے صدقے میں ہماری دنیا کو اچھا فرما، قبر کو اچھا فرما، موت کو اچھا فرما، ہم سب کے لیے بخشش کا انتظام فرما، ہماری دنیا اور آخرت کی تمام ضروریات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ